إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علامات حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم پیغمبر رحمت سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات، نشانیاں اور دلائل، اس کے بارے میں بالاختصار گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہم پر فرض قرار دی ہے، اس کا ہمیں حکم دیا ہے، جو کہ شرعی اور فطری دلائل کے مطابق اس کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہماری طرف مبعوث کیا کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے، اور یہ حقیقی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ اگر محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اور اطاعت ہوگی تو نجات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نجات کا حصول، جنت کا حصول ناممکن، اور نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی پیروی اور اتباع اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، اور یہ محبت اسی کا تقاضا ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ تحصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اس کی عادات، اس کی حرکات و سکنات، اس کی سیرت اور اس کے عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں آپ نے قاعدہ دیکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کے بچے، باقیوں کی بات نہیں ہم کرتے، یہ اگر ٹی وی پر کسی اپنے پسندیدہ پلیئر کو دیکھ لیتے ہیں، لائب کو دیکھ لیتے ہیں، اس نے اگر الٹی شلوار پہنی ہو تو یہ بھی ایسا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کٹنگ کو دیکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا یہ نوجوان اپنی کٹنگ یہاں سے بال سارے مشین کے ساتھ منڈوا لیے، اوپر رہنے دیے۔ یہ قضا ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا اور ہم ان کی جو اکثر جو کفار ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے میں ان جیسی حجامت بنواتے، ان جیسا لباس پہنتے جس کے اندر اوپر ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، پیچھے بھی اور آگے بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. حالانکہ علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے، پہلے مسجدوں کے اندر لگا ہوا تھا کہ ایسی شرٹ پہن کر جس شرٹ کے اوپر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو نماز پڑھنا جائز نہیں. ایسا شخص دو جرموں کا ارتکاب کرتا ہے، ایک اس کی اپنی نماز ضائع ہوتی ہے، دوسرا دوسروں کو پریشان کرتا ہے، دوسروں کی نگاہ بار بار اس طرف جاتی ہے. تو اس لیے محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرائط میں سے اہم شرط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس محبت کی کیفیت کہ آپ کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو اللہ جل شانہ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ہے محبت کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، جان و مال، پدر مادر، جان و مال اور اولاد سے پیارے، کائنات کی ہر چیز. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز محبت ہمیں بتایا. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کامل اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں آپ نے فرمایا میری محبت، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اولاد، والدین سے، اولاد سے اور پوری کائنات سے زیادہ نہ ہو. اور دوسری حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت فرما دی. حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد پیغمبر ہیں ان کا ہاتھ پکڑا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط عقیدت، محبت کے جذبات میں آ کر اس بات کا اظہار کیا، کیونکہ صحابہ کرام وہ سچے تھے، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ لاتے تھے، ان کو لگی لپٹی نہیں آتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی تک نظریہ یہ تھا کہ انسان کو اپنی جان ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول انت احب الیہ لانک احب الیہ من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر لا، ابھی آپ نے ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک آپ کو میں آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں. تو حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ مجھے اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا. تو فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لانت احب الیہ من نفسی، اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر،
عمر، یہ ہے ایمان کی حقیقت کہ کائنات میں ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کو ایمان میں کمال حاصل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے دل میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلے نمبر پر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ہر چیز اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر ہوگی تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ دوسرا، اس کی دوسری علامت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہ ہو۔ تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا کہ آگ میں داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ اسی لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ محبت، یہ کمال جس کو حاصل ہوا اس کو کیا ثمرات ملیں گے، اس کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فرماتے ہیں ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیے صحابی کا سوال، قیامت کب آئے گی؟ ہم بھی جانتے ہیں قیامت آئے گی، موت کو بھی مانتے ہیں کہ موت بھی ہر کسی کو آئے گی، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دینے کی بجائے صحابی سے سوال کیا، پوچھا، سوال کیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وَمَاذَا عَادَتَ لِلسَّاعَةِ، آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے غور کرنے کی، قیامت تو آئے گی، اچھے لوگوں پر بھی آئے گی، برے لوگوں پر بھی آئے گی، موت تو آئے گی، اچھے لوگوں پر بھی آئے گی، برے لوگوں پر بھی آئے گی، لیکن مزہ اس موت کا ہے کہ جو انسان کو ایسے اعمال کرتے ہوئے آئے کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو، ایمان کی حالت میں موت آئے، انسان اپنی پیدائش سے بہتر ہو کر دنیا سے جائے۔ کسی نے کہا ہے نا عربی شاعر نے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اے ابن آدم، جب تو پیدا ہوا تھا اور تو رو رہا تھا، اور تیرے ارد گرد تیرے ماں باپ، تیرے عزیز و اقارب خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا، لیکن دنیا میں رہ کر فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، دنیا میں رہ کر اس طرح کے عمل کر کے جاؤ کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ خوش ہوں، آپ کو دم واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم خوش ہو، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ آپ کو بشارتیں سنائی جائیں دم واپسی، اور آپ کے ارد گرد لوگ رو رہے ہوں آپ کی جدائی کی وجہ سے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہم سے جدا ہو گیا، ایک نیک شخص اچھے اخلاق و اطوار کا مالک ہم سے جدا ہو گیا۔ انسان تو اصل چیز یہ ہے کہ تیاری کرنا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت اور تو کوئی زیادہ اعمال نہیں، حب اللہ و رسولہ، اتنا ضرور ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہوں اور پھر اپنے رسول سے کرتا ہوں صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جواب مرحمت فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم
یہ جواب سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن اللہ تجھے اسی کا ساتھ نصیب کرے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد یہ فرمان پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ سن کر ہمیں جتنی خوشی ہوئی اس کی ہم بیان نہیں کر سکتے، بیان سے باہر ہے۔ اور ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اور اپنے پیارے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر۔ وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے گا۔ یہ ہے وہ محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بعد میں آنے والے نے پوچھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بعد میں آنے والے دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ انہی کا ہی مقام تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف اور مقام دیا۔ تو حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا قالا کانا واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے، ہمارے مال سے، اولاد سے، آباء و اجداد سے، ہماری ماؤں سے، حتیٰ کہ سخت گرمیوں کے موسم میں انسان کو ٹھنڈا پانی جتنا عزیز ہوتا ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اور یہ ہے وہ محبت جس کا حصول ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور اس کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پروف چاہیے، کوئی دلیل چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے۔ اس لیے علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات ذکر کی۔ ان میں سب سے پہلی علامت یہ ہے الایمان بانہ عبد اللہ ورسولہ، اس بات پر ایمان لانا اور دل کی خوشی سے ایمان لانا۔ کیسی خوشی؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، دین اسلام کے دین کو میں نے خوشی سے بطور دین قبول کیا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر راضی ہوا۔ اس پر خوشی ہو، فخر کرے انسان، اپنے لیے شرف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور یہی پہلے ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن یہی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت تو کرتا ہو لیکن ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت، کوئی ہندو شاعر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرنے کا ہر کسی کا جی چاہتا ہے۔ محبت پہ کسی کو چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، ساری کائنات محبت کرتی، لیکن جب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی یا عیسائی جس تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا ہے، ثم لم یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جائے گا، وہ کافر ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان لانا، اور دوسری چیز، کیونکہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، یہ موضوع میرا دل چاہتا تھا کہ آج دل کھول کے بیان کروں، لیکن کیا کروں، وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، آپ کے
عبداللہ و رسولہ ہونے پر ایمان لانا، اور دوسری چیز آپ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کوئی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ عمل علیہ سکۃ نبویۃ ضرب المدینۃ اشرف البلدانی، کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ اس مکمل دین میں اضافہ یا کمی کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ہر خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دین کے اندر جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسلام کے اندر دو عیدیں ہمیشہ رہیں، آج اس قدر دین کو بگاڑا گیا دعوی محبت میں آ کر تیسری عید بھی شروع کر دی گئی، اس عید پہ نماز بھی شروع کر دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا دعویٰ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا جائے، آپ کی شریعت کا دفاع کیا جائے، اور ایسی چیزوں کو کنڈم کیا جائے جو دین کو بگاڑنے والی ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بطور معیار نازل کی کہ لوگوں کا دعوی محبت پرکھنے کے لیے کہ اس میں سچائی کہاں تک ہے، صداقت کہاں تک ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے پھر میری پیروی کرو، کیونکہ اللہ نے اسی لیے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ہے کہ میری اطاعت کی جائے اور پیروی کی جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنا۔ وہ علامت حب القرآن، اور قرآن کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جس پہ نازل کیا گیا قرآن پاک ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ وہ علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے حب و سنت ہی، آپ کی سنت کے ساتھ محبت کی جائے، اور آپ کی سنت کے ساتھ محبت اس کا نتیجہ یہ ہے وہ کر سکتا ہے حب الآخرہ، جس کو آخرت کے ساتھ محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے کامیاب کرے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری پیروی کرنے والے، سوائے اس کے کہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا، حضرت کون جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اور آپ کی سیرت کو اپنانا یہ منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرد بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا، آپ وضو کر رہے تھے، وضو کے قطرے آپ کے جسم اتھر سے گر رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ مل رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ذلک، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا اگر صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے، ولیحسن جوار من جاورہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں، انسان کو اپنے معاملات
میں کوئی نزاع جھگڑا ہو جائے مسلمان کا تو وہ اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کریں، پھر جو فیصلہ آئے اس کو دل کی خوشی سے تسلیم کریں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سر تسلیم خم کر دیں، خلاف فیصلہ آئے تب بھی، حق میں فیصلہ آئے تب بھی دل میں کسی قسم کا ملال نہ لائیں اور خوشی سے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کبھی حدیث پڑھتے ہوئے، کبھی آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے، کیونکہ یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ آپ کا ذکر آپ کرنا آپ کی محبت کی علامت ہے، اور آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس پر اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور مسلمان کتاب و سنت کو فالو کرنے والے الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا درود یہ پڑھتے ہیں کوئی اور صبح سے بیٹھتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاگرد پڑھتا ہے تب بھی، استاد پڑھتا ہے تب بھی، خود مطالعہ کرتے ہیں تب بھی، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کے لیے لائق یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان سے لے یا کہیں لکھے یا پڑھے یا کسی سے سنے تو فوراً اس کی زبان پہ آ جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے جو علامات مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق بخشے تاکہ ہماری محبت کے اندر رسوخ حاصل ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی 5ویں علامت یہ ہے کہ آپ کے دین پر عمل کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، اور آپ کے دین اور شریعت کا دفاع کرنا، اس پر اعتراض کرنے والوں کے جواب دینا اور خود دین کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور 6ٹھی علامت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں، ہر انسان کے دل میں، مومن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، آپ کی زیارت کا شوق اس قدر زیادہ ہو کہ جس کی مثالیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے ملتی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج بھی جس مومن کے دل میں جذبہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، میرے ساتھ حد انتہا درجے کی محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمان، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر کی اس کی خواہش ہوگی اس بندے کی کہ وہ لو رآنی باہلہ و مالہ، کہ وہ میرا دیدار حاصل کر لے، اگرچہ اس کو اپنا سارا اہل بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے، اپنا مال بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ اور آج ہماری بھی یہی خواہش ہے، دکھا دے خواب میں یا رب کبھی صورت محمد کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں شاعر، انہوں نے بڑا اچھا یہ لکھا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں۔ 2 باتوں پہ آپ پکے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، بدعات سے بچ کے رہنا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، وہاں آپ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ کے حوض سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہم کو نصیب کرے۔
آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور آپ کی قیادت میں اللہ جنت بھی عطا کرے گا کہ آپ کے علاوہ بہشتی دروازہ ادوں تک نہیں کھلنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، کوئی اور نہیں کھلوا سکے گا جنت کا دروازہ۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہ کس قدر ان کے دل میں یہ شوق تھا۔ حضرت کعب ابن ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات رات گزارتا، تہجد کے لیے آپ کے لیے پانی وغیرہ لاتا، آپ کی خدمت کرتا۔ ایک دن میں نے آپ کو وضو کروایا تو آپ فرمانے لگے بھائی کچھ کہو میں اللہ سے مانگ کر دے دوں آپ کو، چل۔ میں نے کہا جی ایک ہی سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ اب دیکھیے فقیر صحابہ کرام ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے جی دعا کر دیں ہمارا ایک کارخانہ اور لگ جائے، ہماری اتنی دولت مل جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا حضرت ایک ہی سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایک ہی سوال ہے کہ جنت میں آپ کا رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، کوئی اور؟ کہا ہوا ذاک، جی ایک ہی سوال ہے۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو تھاپڑا مار دیا تو چلو، نہیں، فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر فرض نمازوں کے علاوہ نفلی عبادات بھی بہت کیا کرو، نفلی سجدے بھی بہت کیا کرو۔ دوسرے صحابی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے چلے جاتے، ایک دن آئے کہنے لگے حضرت میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے، دل کو راحت پہنچاتے، پھر کام کاج کے لیے مصروف ہو جاتے، پھر دل جی اچاٹ ہوتا ہے، پھر آپ کی آ کے زیارت کر لیتے۔ دل میں خیال پیدا ہوا ذکرت موتی و موتک، ایک دن ہم بھی دنیا سے جائیں گے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ہم پتہ نہیں جنت کے کس طبقے میں ہوں گے، کیا جنت میں بھی آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے صحابی کا شوق دیدار۔ آپ خاموش رہے، اتنے میں جبریل امین وحی لے کر آگے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تم میری نبی کی پیروی کرو گے، تم میری اطاعت کرو گے، اللہ جنت میں آپ کو میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلق دار لوگ، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے آپ کے پیروکار، آپ کے فالو کتاب و سنت کو اپنانے والے، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ آپ کی محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، یا آپ کے صحابہ اکرام اہل بیت یا ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اس کے ساتھ بغض رکھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سچی محبت نصیب کرے، اور اسی محبت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کا ساتھ نصیب کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحے درست کرنے